بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راولپنڈی سے محمد اشرف صاحب نے ایک دو سوال بھیجے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عام طور پر فوتگی کے بعد فوراً غسل میت کو دینا، بعد میں جنازے سے قبل دوبارہ غسل دینا، پانی گرم کر کے درخت کے پتے ڈالنا، تمام عورتوں کو رشتہ دار اور بغیر رشتہ دار کو چاول یا گوشت روٹی کھلانا میت کو اٹھاتے ہیں۔ میت پر بعض جگہ قرآن خوانی اور بعض جگہ رونا دھونا ہوتا ہے۔ بعد میں میت کے پیچھے مسجدوں کے لیے رقم، نماز جنازہ پڑھانے والے کی خدمت وغیرہ وغیرہ دینی لحاظ سے کیسے کام کیا جائے۔ 3 دن کے بعد کل پر عام لوگوں کو بہت اچھے کھانوں کا اہتمام، اور پھر ہر جمعرات کو لوگوں کا اجتماع، پھر 35 یا 37 دن کے بعد 40ویں کا ختم ہوتا ہے۔ کتنا ثواب یا شرعی احکام اس کی کیا ہیں، تفصیل سے بیان کریں۔ محمد اشرف صاحب، بہت لمبا چوڑا سوال ہے آپ کا۔ میں عرض کر دوں کہ شریعت آسانی پیدا کرنے والا دین ہے۔ اللہ نے یہ دین آسان بنایا ہمارے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدین یسر، دین تو نام ہی آسانی کا ہے۔ یہ پیچیدگیاں ہم لوگوں نے اپنے اوپر خود ڈال دی ہیں۔ میت کے بارے میں شرعی طریقہ میں آپ کے سامنے بات کر دیتا ہوں کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے سفر کرتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کے اوپر نماز جنازہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا نماز جنازہ پڑھیں۔ اس نماز جنازے کی تیاری کے لیے پہلے میت کو غسل دینا پڑتا ہے، پھر اس کو صاف ستھرا کفن پہنانا پڑتا ہے، اور کفن پہنانے کے بعد اس کو قبرستان میں لے جا کے قبر میں دفنایا جاتا ہے، اور دفنانے سے پہلے نماز جنازہ ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں رسم و رواج کے طور پر بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک دفعہ غسل دیا ہے، پھر دوبارہ غسل دیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھی، غسل ایک دفعہ دینا مرنے کے بعد اس کو ضروری ہے، تاکہ وہ پاک پاکیزہ اللہ کے حضور پیش ہو۔ پانی گرم کر کے درخت کے پتے ڈالنے کی بات آپ نے کی ہے۔ پانی گرم کیا جاتا ہے اس لیے کہ غسل میت کو اچھی طرح دیا جا سکے۔ یہ ایک زمانے میں بیری کے پتے اس میں ڈالے جاتے تھے، کیونکہ وہ میل کچیل کو کاٹ دیتے تھے۔ لیکن اب صابن آ گئے ہیں، شیمپوز آ گئے ہیں، کسی اچھے صابن سے میت کو غسل دیا جا سکتا ہے، نہلایا جا سکتا ہے، اور پتے پانی میں ڈال کر ابالنا اب ضروری نہیں رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پتے ڈالتا ہے تو بالعموم بیری کے پتے اس میں ڈالے جاتے ہیں، اور اس گرم پانی سے پھر میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو جہاں تک کھانا کھلانے کا تعلق ہے، اس بارے میں بھی شریعت کا قانون سمجھ لیجئے کہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میت کے گھر میں 3 دن تک کوئی چیز نہ پکائی جائے۔ یہ ان کے غم کے دن ہوتے ہیں، اور اڑوس پڑوس کے رشتہ داروں کو، محلے داروں کو چاہیے کہ وہ ان کے گھر کھانا بھیجیں، ان کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں، اور ہمدردی کا اظہار بھی کریں۔ لہذا کھانا، چاول یا گوشت روٹی لوگوں کو کھلانا شریعت کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک آدمی ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس کے مہمان بھی آ گئے ہیں، اور کوئی اڑوس پڑوس کے لوگ اس کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، تو وہ اپنے مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کر سکتا ہے۔ اگرچہ مہمانوں کو اس کھانے کے لینے سے اجتناب برتنا چاہیے، کیونکہ میت کے گھر پہ کھانا کھانا مسنون اور پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ جہاں تک قرآن خوانی کا تعلق ہے، تو میت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اور ثواب اس کو بخشا جا سکتا ہے۔ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ چیخنے چلانے پر پابندی ہے۔ بین کرنا، کپڑے پھاڑنا، تھپڑ مارنا، اپنے چہرے کو بال نوچنا، یہ شریعت میں گناہ ہے، اور حضور پاک نے فرمایا کہ جس نے یہ کام کیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد میت کے لیے مسجدوں میں چندے دینا، اس پر بھی کوئی قباحت نہیں، نیکی کا کام ہے۔ اب مسجد میں چندہ اس کے لیے دیں، یا کسی فقیر غریب کو دیں، یا کسی کو کپڑے لے کر دیں، کسی کو کھانا کھلائیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ جتنا خیرات صدقہ کر سکتے ہیں میت کے حوالے سے آپ کریں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خیرات کو قبول کر کے اس کا اجر بھی اس میت تک پہنچائے گا۔ جہاں تک نماز جنازہ پڑھانے والوں کی خدمت کی بات ہے، تو یہ کوئی مزدوری کا کام نہیں ہے کہ کس نے نماز پڑھائی ہے تو آپ اس کی مزدوری بھی اس کو دیں۔ نماز جنازہ گھر کے مالک کو خود پڑھانی چاہیے۔ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، جو ولی ہے میت کا، جنازہ اسی کو پڑھانا چاہیے۔ لیکن اگر محلے کے مولوی صاحب نے جنازہ پڑھا دیا ہے تو مولوی صاحب کو اس پر مزدوری لینے کا حق نہیں ہے۔ یہ کوئی جرمانہ نہیں ہے کہ اب میت کے رشتہ داروں سے کہا جائے کہ آپ ہمیں 10، 20، 50 روپے بھی دے دیجئے، کیونکہ میں نے آپ کے میت کو غسل دیا ہے، یا میں نے آپ کو نماز جنازہ پڑھا کے دی ہے۔ البتہ اگر کوئی چیز طے ہو جائے کہ بھائی یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، قبر کھودنے کا مسئلہ ہے، میت اٹھانے کا مسئلہ ہے، کفن خریدنے کا مسئلہ ہے، اگر یہ کوئی آدمی پیسوں سے کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو رقم طے کر لی جائے اس کو وہ چیز دے دی جائے، لیکن عرف پر اس کو نہ چھوڑا جائے۔ آخر میں آپ نے جو بات کل کی ہے، کل بھی ایک رسم ہے، چونکہ ہندوؤں کے ہاں تیجے کی رسم تھی کہ تیسرے دن وہ باقاعدہ میت کے لیے کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو، یا 40ویں کی رسم تھی کہ 40ویں دن کھانا کھلاتے تھے۔ یہ سارے ہندوانہ رسمیں ہیں، اس کا اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیجا ہو، 5واں ہو، 40واں ہو، برسی ہو،
اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، یہ ہندوؤں سے ہم نے یہ چیزیں لی ہیں، اور یہ وہ بیڑیاں ہیں جو ہم نے اپنے پیروں میں خود پہنائی ہیں، یہ وہ گلے کے ہار ہیں ہمارے جو ہم نے اپنے گلے میں خود ڈالے ہیں اور اپنی گردنوں کو بند کیا ہوا ہے، لہٰذا ان کی پابندی کرنی ضرور نہیں ہے۔ البتہ امیر لوگوں کو صدقے کا کھانا کھانا غلط ہے۔ قل میں یا 40 میں دیکھا گیا ہے کہ محلے کے امیر لوگ بھی آ کے وہاں صدقہ کھاتے ہیں، حالانکہ کھانا صدقے کا ہوتا ہے، اور صدقے کا کھانا امیر آدمی کے لیے، متمول آدمی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ امیر آدمی کو صدقے کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کھلاتا ہے تو اول تو کسی کو کھلانا نہیں چاہیے۔ گھر کے مالک کو چاہیے کہ وہ کسی غریب کو وہ چاول دے دے، وہ کسی غریب کو پیسے دے دے، کسی غریب کو کپڑے لے کر دے دے، تاکہ اس کی زندگی سہولتیں اس کو مہیا ہو جائیں۔ باقی اگر کھلا رہا ہے تو کھانے والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ بھائی یہ کھانا میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ امیر ہے تو صدقے کا کھانا امیر کو نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے بعد جتنی بھی رسمیں ہیں ہماری، ان رسموں کی پابندی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ سادگی سے میت کو دفنانا چاہیے، اور دفنانے کے لیے اس کو نہلانا چاہیے، کپڑے پہنانے چاہیے کفن کے طور پر، اور اس کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھ کے تدفین کا عمل کیا جائے۔ تدفین کے بعد جتنی نیکی آپ کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، آپ کریں۔ اس کا اجر امید ہے اللہ تعالیٰ میت کو بھی پہنچائے گا اور آپ کو بھی دے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ آپ کے 100 روپے کا اجر آپ کو بھی دے دے اور میت کو بھی پہنچا دے، لیکن اگر آپ اس کو رسم و رواج کے طور پر دیں گے تو پھر رسم و رواج کے نتیجے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اور ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد اشرف صاحب نے ایک اور سوال لکھا ہے راولپنڈی سے کہ عام طور پر محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام دے کر بیٹھ جانا یا تمام حاضرین کے ساتھ مصافحہ کرنا شرعی لحاظ سے وضاحت کریں۔ دیکھیے، کسی بھی محفل میں اگر آپ شریک ہوتے ہیں تو مصافحہ کرنا ضروری نہیں ہے، معانقہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جاتے ہی السلام علیکم کہہ کر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، لیکن سلام کہہ دینا کافی ہے۔ ایک ایک فرد کے ساتھ ہاتھ ملانا، ایک ایک فرد کے ساتھ معانقہ کرنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی ملتا ہے تو مصافحہ کرنے پر پابندی بھی نہیں ہے، معانقے پر پابندی بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو زچ نہیں کیا جانا چاہیے، تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ آسانی یہی ہے کہ آپ محفل میں داخل ہو گئے، بغیر کسی امتیاز کے سب کو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم سب پر اللہ کی سلامتیاں ہوں، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ یہ اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ شریعت کا حکم سلام کرنے کا ہے، شریعت کا حکم مصافحہ یا معانقہ کرنے کا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ مصافحہ یا معانقہ کرنا چاہتے ہیں اور لوگ بھی آپ سے مصافحہ یا معانقہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی پابندی بھی اس پر نہیں ہے۔ لہذا دین کو آسانی کے انداز میں لیجئے، اپنے لیے پریشانی کا ذریعہ مت بنائیے، اور جس چیز کا حکم شریعت نے نہیں دیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر لاگو نہ کریں۔ اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور معاشرے میں رسمیں جنم لیتی ہیں، جن کے نتیجے میں حقدار اپنے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں اور ناجائز قبضہ کرنے والے لوگ ان چیزوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔